اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب، صرف مقدماتی گفتگو چل رہی تھی۔ ہم نے پچھلے 2 ریکارڈنگ جو کی ہیں اس میں کس چیز کے بارے میں بتایا تھا؟ فعل کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں، کتنی چیزیں اس میں ایک فعل میں اگر تجزیہ کریں تو کتنی چیزیں بتانی پڑتی ہیں اور اس کی بررسی اور تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ سکینہ، کنچا، فاطمہ، غلام علی، چراغ، بولو، ساجد، تو کیا بتایا تھا کہ تجزیہ، جب ایک فعل کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، تجزیہ یعنی جز جز کرنا، اور لغت میں ویسے تجزیہ کے معنی ہے کہ کسی بھی فعل کی کچھ خصوصیات کو بیان کرنا، بتانا۔ وہ 8-9 خصوصیات جو ہم نے باقاعدہ اچھے سے پریکٹس کرائی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن میں یا دعاؤں میں کوئی فعل روز 1-1 2-2 فعل نکال کے آپ تجزیہ کریں۔ زبان یا پھر زبانی کوئی سورہ یاد ہے، کوئی فعل ہے دکھا آپ کو، آپ چلتے پھرتے ایسے کام کرتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے ایسے تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اس کا تجزیہ کیجیے، کیونکہ اس چیز میں پریکٹیکل چاہیے۔ تجزیہ بتا دیا، اس کا مطلب صرف مقدماتی میں فعل کی گفتگو تمام ہو گئی۔ شروع میں بتایا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ ٹھیک ہے، کلمہ کی 3 قسمیں تھی، اسم، فعل، حرف۔ کہا تھا ان میں سب کلمے سے گفتگو اور بحث نہیں کرتا، کیونکہ حرف بدلتا نہیں ہے، اور علم صرف بدلنے کا معنی میں ہے، وہ ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالنا سکھاتا ہے، اور حرف جب مبنی ہے، بدلتا نہیں ہے، تو اس سے گفتگو نہیں ہوتی۔ تو علم صرف فعل اور اسم سے گفتگو کرتا ہے۔ تیسرے سبق میں جب تقسیمات بتائی تھی کہ علم صرف مقدماتی میں ہم اسم اور فعل کی تقسیمات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ فعل کی 6 تقسیمات کی طرف وہاں پر خلاصتاً اشارہ کر دیا تھا کہ تفصیلی بعد میں لائن سے بیان کریں گے۔ بیان کی تھی 6 تقسیمات، اور اسے تفصیل سے 21ویں سبق تک آ کے ختم ہوئی وہ 6 تقسیم۔ اب اسم کی جو 6 تقسیمات تیسرے درس میں اشارہ کی تھی، 6 تقسیمات یاد ہے؟ یہ تھی حروف اصلی کے اعتبار سے اسم کی۔ فعل کی تو 2 قسمیں تھی، ثلاثی اور رباعی، یا 3 حرف اصلی ہوتے ہیں یا 4، لیکن اسم خماسی بھی ہوتا ہے، 5 حرف اصلی بھی ہوتے ہیں اسم میں جی۔ اور اسم کی ایک تقسیم تھی، اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر۔ اسم کی ایک تقسیم تھی، اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق۔ اسم کی ایک تقسیم تھی، اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث۔ ٹھیک ہے، اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث۔ اسم کی ایک تقسیم کیا ہوتی ہے، اسم یا متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف۔ اسم کی ایک تقسیم کیا آتی ہے، اسم معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ایک ایک کر کے توضیح بیان کریں گے۔ اب وہاں پہ البتہ مختصر طور پہ تعریف بیان کی تھی، اگر کوئی بتا سکے تو۔ ثلاثی، رباعی، خماسی تو آپ جانتے ہیں۔ ثلاثی وہ اسم ہے کہ جس میں 3 حرف اصلی ہو۔ اب یہ ثلاثی کی 2 قسمیں، مجرد، مزید۔ حروف اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے تو ثلاثی مجرد، حروف اصلی کے علاوہ علیہ السلام زیادہ ہے تو ثلاثی مزید۔ 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو رباعی مجرد، 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہے تو رباعی مزید۔ یہ یہاں تک تو فعل میں بھی تھا، اسم میں بھی ہے، لیکن خماسی مجرد، خماسی مزید اسم میں ہوتا ہے۔ خماسی 5 ہے، 5۔ اگر کسی اسم میں 5 حرف ہے اصلی تو اسے خماسی کہتے ہیں۔ اب اگر 5 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے تو خماسی مجرد، اور اگر زیادہ بھی ہے تو خماسی مزید۔ صرف اسم میں ہوگا؟ اسم کی تقسیم ہے، اسم کی۔ ابھی تک فعل کی گفتگو چل رہی تھی، ابھی تک فعل کی تقسیمات چل رہی تھی، اب یہ اسم کی تقسیمات ہیں۔ حروف اصلی کے اعتبار سے یاد ہے آپ کو، حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی کتنی تقسیم تھی بھائی؟ حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی 2 ہی قسمیں تھیں، یا فعل میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں یا 4 حرف اصلی ہوتے ہیں۔ حروف اصلی فعل میں یا تو 3 اصلی ہوتے ہیں یا 4۔ اب ثلاثی 3 اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے، ضربا 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے تو ثلاثی مجرد۔ 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو
सुलासी मजीद, 79 मजीद। फिर कहा था फेल या 4 हर्फ असली होते हैं, 4 हर्फ असली के अलावा अगर कोई ज्यादा नहीं है तो रुबाई मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, और अगर 4 हर्फ असली के अलावा कुछ ज्यादा भी है तो रुबाई मजीद, रुबाई मजीद। देखिए 4 हर्फ असली के अलावा एक तेज ज्यादा है। यही थी फेल की तकसीमात जी फेल की तकसीमात यही थी जी होगा। ये क्योंकि फेल है, ज़राबा ज़ारबा ज़ारजा तदारक है। इस्म की हुरूफ असली के एतबार से देखिए कैसे होती हैं, अभी गिनाते हैं। इस्म की इससे ज्यादा होती है, इस्म की इससे ज्यादा होती है। एक एक करके तकसीम में करेंगे। देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए 22 व दर्स है किस बारे में? सुलासी, रुबाई और खुबासी और मस्दर की किस्में। इस्म की गुफ्तगू है ना ये, तो इस्म की तारीफ क्या है? शुरू में गिनाई थी कलमे की 3 किस्में, इस्म फेल हर्फ। इसमें एक ऐसा कलमा है जिसके मुस्तकिल माना हो और उसमें जमाना। फेल की तारीफ क्या थी? फेल एक ऐसा कलमा है जिसमें माना तो मुस्तकिल हो और जमाना भी पाई जाए, तीनों जमानों में से कोई एक जमाना। देखिए इस्म कलमे एक ऐसा कलमा है कि माना है मुस्तकिल दारत, उसके अपने मुस्तकिल माना है। मुस्तकिल माना का क्या मतलब है जी? आज तक आपने सुना होगा भाई माना मुस्तकिल हो और गैर माने हर्फ के माना गैर मुस्तकिल हो। मुस्तकिल के माना है, देखिए के माने हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं कुछ मिन है, मिन यानी से। ये माना गैर मुस्तकिल है जब तक बैत नहीं आएगा, मिनल बैते इलल मदरसते, जब तक ये अपने माना नहीं बताएगा। जब तक मिन किसी कलमे से न मिलेगा अपने माना नहीं बताएगा। यानी अपने माना पहुंचाने के लिए इब्तिदाइयत के माना पाए जाते हैं। मिनल बैते, मैं घर से निकला, इलल मदरसते, मदरसे की तरफ। तो मिन में इब्तिदा, कहां से इब्तिदा की मैंने निकलने की? घर से। तो ये इब्तिदाइयत जो माना है इसमें, ये अपने माना पहुंचाने के लिए एक कल दूसरी चीज का मोहताज है। लेकिन इस्म फेल अपने माना बताने के लिए किसी और के मोहताज नहीं है। ज़राबा उसने मारा, मुस्तकिल माना है, मारा समझ में आ रहा है। या सईद इसम है, सईद इसम है, खुर्दन इसम है, मतलब शहर को फारसी में पहुंच गया मैं। कलम, कलम यानी कलम, ज़र्ब यानी मारना। तो अपने मुस्तकिल इसके माना है कि नहीं? अब फर्क यह है कि इस्म और फेल के अस्मार फिजा आप हूं हां भी तक नहीं करती हैं, बड़ा अजीब सा लगता है जी। थोड़ा जोर से बोलिए। नाश्ता नहीं किया? घर वालों ने नाश्ता नहीं दिया आपको? नहीं दिया तो बताइए, मैं अभी फोन करूं। जी नाश्ता करके आए तो इतनी कमजोर आवाज क्यों है? इसमें एक ऐसा कलमा है कि जिसके माना मुस्तकिल हो और उसमें जमाना की दलालत ना हो, यानी जमाना नहीं है। सईद कोई जमाना थोड़ा ही इसमें जी। अब इस्म की मुख्तलिफ तकसीमात हैं, वो इस्म की मुख्तलिफ तकसीमात हैं जिनमें से 6 की तरफ यहाँ इशारा किया है। 6 की तरफ इशारा किया है। क्या है? इस्म की एक तकसीम क्या है? हुरूफ असली के एतबार से इस्म की 3 तकसीम है, सुलासी, रुबाई, खुमासी। सुलासी, रुबाई, खुमासी। ये बाद में आपको दो बन जाएंगी, मुजर्रद मजीद, मुजर्रद मजीद। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखिए। ये इस्म की एक तकसीम ये हो गई, एक तकसीम हो गई। इस्म की दूसरी तकसीम क्या हुई? इस्म या मस्दर होता है या गैर मस्दर। 2 तकसीम हो गई। एक तकसीम क्या हुई? इस्म या जामिद होता है या मुश्तक। अलग अलग एतबार से किस्में हैं ये, जामिद, मुश्तक। इस्म या जामिद होता है या मुश्तक। इस्म की एक तकसीम क्या है जी? मुज़क्कर, मुअन्नस। इस्म या मुज़क्कर होता है या मुअन्नस। इस्म या मुज़क्कर होता है या मुअन्नस। इस्म की एक तकसीम क्या है? इस्म या मुतसर्रिफ होता है या गैर मुतसर्रिफ।
اسم یا متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف؟ کتنی تقسیم ہوئی؟ 2 3 4 5 اور ایک تقسیم کیا ہے؟ اسم یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ۔ یہ تیسرے درس میں اشارہ کر دیا تھا۔ تو اسم کی 6 تقسیمات اور فعل کی 6 تقسیمات، فعل کی تقسیمات ساری تفصیل سے پڑھ لی۔ اب یہ آخر کے 9 درسوں میں یہ پڑھایا جائے گا اسم کی 6 تقسیم کی طرح، ٹھیک ہے؟ بھائی مٹا دوں، یہ 6 تقسیمات ہیں جو اس میں پڑھائیں گے، سب کی توضیح دیں گے، تفصیل بیان کریں گے۔ دیکھیے اب ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے اسم کی ایک تقسیم کیا ہے؟ حروف اصلی کے اعتبار سے، یعنی اس کے حروف اصلی کتنے ہیں، اس کے حروف اصلی کتنے ہیں؟ حروف اصلی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اسم حروف اصلی کے اعتبار سے، یا اس میں حروف اصلی کتنے ہیں؟ سکینہ اب آپ نہیں بول رہی، غنچہ فاطمہ 3 رباعی اور خماسی۔ ثلاثی، رباعی یا خماسی۔ کیا مطلب ہوا؟ یا تو 3 اسم کے اندر 3 حرف اصلی ہیں، یا 4 4 حرف اصلی ہوتے ہیں، یا 5 حرف؟ اب ثلاثی بھی جس میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں، یا مجرد ہے یعنی 3 حرف اصلی ہے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا، جیسے اسم جیسے رجل، دیکھیے 3 حرف اصلی ہے، رے جیم لام، اس کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تو ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مزید، 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے۔ رجال، دیکھیے اسم کا فرق ہے نہیں، وہاں پہ جب فعل کے بارے میں بتا رہے تو ضربا، ضاربا وغیرہ، یہ رجل، رجال، سعید، فلسن، کتفن، اور یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ اسم کی بات ہے۔ اب رباعی مجرد، اب رباعی بھی 4 حرف جس میں اصلی ہے، یا تو 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے، جیسے جعفر، جیسے جعفر کسے کہتے ہیں؟ نہر، چھوٹی نہر، چھوٹی نہر چھوٹی نہر کو کہتے ہیں جعفر۔ تو 4 دیکھیں، جیم، عین، فیر، 4 حرف ہیں، 4 اصلی ہیں، اس کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں اس میں رباعی مجرد، اس میں ثلاثی مجرد، اس میں ثلاثی مزید، اس میں رباعی مجرد، اور اس میں رباعی 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہو، جیسے جعفر کی جمع ہے، تو اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہے کہ نہیں؟ جی الف زیادہ ہے جی، تو رباعی۔ اب اسم خماسی بھی ہوتا ہے، اس میں 5 حرف اصلی بھی ہوتے ہیں۔ اب جب 5 حرف اصلی ہیں تو یا تو 5 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو خماسی مجرد کہلائے گا، اور اگر 5 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو خماسی مزید، جیسے سین، سفر، جل، سفر جلون، سفر جلون، سفر جل کسے کہتے ہیں؟ بہی کو کہتے ہیں۔ بہی پھل یاد ہے آپ کو، میں نے بتایا تھا، بہی ایک فروٹ ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے اتنا بڑا سا، دیکھنے میں دور سے امرود جیسا لگتا ہے، ٹھیک ہے، بکسا بکسا سا ہوتا ہے، لیکن روایات میں اور ڈاکٹری اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہے، بہت زیادہ مفید۔ لڑکی کھائے زیادہ سے زیادہ تو بچہ بااخلاق اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے، عورت اگر کھایا کرے تو بچہ بااخلاق، روایت میں ہے، بااخلاق اور خوبصورت، اور ڈاکٹر طبیب تو کہتے ہی حکیم، ٹھیک ہے۔ اسما، فضا، سکینہ، غنچہ، لڑکیوں کے لیے مفید ہے، تو اس کا مطلب نہیں لڑکوں کے لیے نہیں، لڑکے بھی کھائے، جی
بہت مفید سفرجد. اور خماسی مزید جیسے ازرخوت. دیکھیں سین پہ رے تین جیم لام دو پانچ حرف ہیں, پانچوں اصلی ہیں. اسے کہیں گے خماسی مجرد. ایک ہوتا ہے خماسی مزید عین زاد رے ازرخوت. ازرخوت میں یہ واو زیادہ ہے. عین زواد رے تین فیار دوئے دو, پانچ اصلی ہیں, واو زیادہ ہے. سمجھ گئے اسم کی حروف اصلی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوئی؟ اگر الف ہی زیادہ ہو سکتا ہے اور کوئی سا ورڈ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے, وہ بالکل ہو سکتا ہے. کون سی بات پوچھ رہی ہیں؟ رباعی مزید کا پوچھ رہی ہیں؟ اگر جی مزید کا. جی تزلزل کہہ رہی تھی. نہیں, میں نے ثلاثی کا, رباعی کا, خماسی کا, مطلب تینوں میں. ابھی میں مثال یہ دے رہا ہوں. تزلزل. آپ یہ بتائیے جو آپ نے فعل کی قسمیں پڑھی تھیں حروف اصلی کے اعتبار سے, ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید, رباعی مجرد, رباعی مزید, ان سب کے فعل کیا بتایا تھا؟ ماضی مضارع اور مصدر. تو ماضی مضارع تو فعل تھے, مصدر تو اسم ہی تھا. مصدر تو اسم ہی تھا نہیں. آگے تقسیم آئے گی بھی, مصدر اسم یا مصدر ہوتا ہے غیر مصدر. تو رباعی مجرد فعل یاد ہے؟ تزلزلہ یا تزلزلو, دہرجا یدارجو, یا تدہرجا یا تدہرجو, تدارو بابے تفاعلون. تو تزلزل اس کا مصدر کیا تھا؟ باب رباعی مزید کا تزلزل. تو یہ مصدر ہی تو ہے اور یہ اسم ہے. تو دیکھیے زیلام زیلام اصلی ہے, تے زیادہ ہے. ایسے ہی اس میں کہہ لیجیے آپ کیا تھا؟ ضربہ یضرب ضرب, ضرب مصدر تھا نا, ضربن. تو دیکھیے ضرب مصدر ہے, 1 2 3 تین اصلی, تینوں کا ٹھیک ہے. رباعی ثلاثی مزید باب افعال, اکرم یکرمو, اکرام, اکرام کاف رے میم اصلی اور یہ زیادہ ہے, سمجھے. یا مثلا صرف یصرفو ماضی مضارع کا تصریف مصدر تھا, تصریف. دیکھیے سواد رے پہ اصلی ہے, سے اور یہ زیادہ ہے. سمجھ رہی ہیں نہیں آپ لوگ؟ کیونکہ افعال جتنے بھی پڑھے تھے تو ماضی اور مضارع تو فعل تھا, مصدر تو اسمی ہوتا ہے. سب کا مصدر گنا لیجیے آپ. رباعی مجرد کے مصدر تھا, اور ثلاثی مزید کا مصدر, رباعی مزید کا مصدر, ثلاثی مجرد کا مصدر, وہ سب یہ سب اسم کہلاتے ہیں. دیکھیے اسم تو کتنی قسمیں ہوئی اسم کی؟ ویسے دیکھ حروف اصلی کے اعتبار سے ویسے دیکھیں تو 3 ہے, لیکن اگر تفصیلی دیکھیں تو 6 قسمیں ہیں. ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید, رباعی مجرد, رباعی مزید, خماسی مجرد, خماسی مزید. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. اب اس میں آپ کو گناؤں گا, میں مٹا دوں. جی آؤ مٹا دوں. جی آؤ. یہ صرف آپ کو یاد کرنا ہے. آپ دیکھیے ابھی کہہ رہے ہیں کہ جب ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید, رباعی مجرد, رباعی مزید, خماسی مجرد, خماسی مزید ہوتا ہے اسم, تو ان کے وزن کیا ہیں؟ ان کے وزن کیا ہیں؟ کیا جیسے فعل کے وزن تھے, جیسے ثلاثی مجرد فعل کا بھی وزن تھا, ثلاثی مزید کا بھی وزن تھا, رباعی مجرد کا بھی وزن تھا, رباعی مزید کا بھی وزن تھا فعل میں. تو اسم اگر ایسا ہوتا ہے تو اسم کا بھی تو کوئی وزن ہوگا. کیسے پتہ لگے کہ کتنے ہیں؟ ثلاثی مجرد اسم کتنے ہیں, رباعی مجرد وزن کتنے ہیں اسم کے؟ جی یہ بتا رہے ہیں. تو اس میں ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہیں. اس میں ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہیں. 10 وزن ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بتائے گا کیا مطلب ہے اس کا؟ آگا یعنی جو بھی اسم آئے گا وہ اسی وزن پر ہوگا. احسان ساجد, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہیں, یعنی 10 وزن ہیں, یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟
ارے باپ نہیں، 10 وزن ہے اس میں ثلاثی مجرد کے، یعنی اس کے علاوہ نہیں ہے. جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے، لیکن سامنے کی بات ہے. 10 وزن ہے یعنی ثلاثی مجرد کا جو اسم ہوگا انہی 10 وزن پہ آئے گا، اس کے علاوہ ثلاثی مجرد کا اسم نہیں آ سکتا. یہی انہی 10 میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا. جی لکھ لیجئے، کیونکہ اس کا وزن یاد کرنا تھوڑا سا آدمی گڑبڑا جاتا ہے. آپ چیزوں کے نام یاد کر لینا تو وہ زیادہ آسان ہے. میں دونوں لکھ کے دیتا ہوں کیونکہ مجھے خود ایسے ہی یاد ہے، ورنہ اگر فعلون 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 اس طریقے سے یاد کرے تو آدمی گڑبڑا جاتا ہے. اس لیے میں نے اس کے مثالیں یاد کر لی ہیں. فلسن فرسن کتفن عضدن حبرن عنبن عنقن ابل ہے عضدن حبرن ٹھیک ہے، قفلن سردن عنقن. یہ یاد کر کے لکھ دیجئے، اسی کے وزن پہ فعل لام لا کے تول کے رکھ دیجئے تو آسان رہے گا. آپ کو جو آسان لگے وہ ایسے کر لینا. پہلا وزن ہے فعلن، فعلن جیسے فلسن، فلسن اسم یا تو اس وزن پہ آئے گا فعلن کے وزن پہ. مثال ایک دے دیے، یہ نہیں ہے کہ خالی فلسن ہی اس وزن پہ ہے، اور بہت سے اسم ہو سکتے ہیں جو اس وزن پہ آئے. فعلن ہے ٹھیک ہے. ایک تو آپ ہوں تک نہیں کرتے ہیں تو بڑا دل دکھ جاتا ہے میرا. جی فعلن جیسے جیسے فرسن، فرس. اب دیکھیے فعال کے وزن سے کتنے وزن، فتحن قلم، قلم ٹھیک ہے، شجرن، شجرن کتنے وزن آ سکتے ہیں اس وزن پہ اسم ٹھیک ہے. فعلن فعلن فاعلون 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 جیسے کتفن 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 فعلن. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے یہاں پہ ساکن ہے. اگر آپ کو آسانی سے یاد کرنا ہے، کہتے ہیں نا ایک جیسی چیزوں کو یاد کرنے کے لیے آدمی ایک کوڈ ورڈ بناتا ہے ذہن میں. آپ کوڈ ورڈ بنا لیجیے، فعل نام سب جگہ لکھ کے پہلے میں عین ساکن زبر زیر پیش. دیکھ رہے ہیں ساکن زبر زیر پیش پیش ٹھیک ہے. اور فے پہ زبر، فے پہ دیکھیے فے پہ زبر ہے، عین پہ چار حرکت ہے، ساکن زبر زیر پیش. اب دیکھیے ہو گیا. فعلن جیسے عضدن، عضو دیکھیے اس طریقے سے بھی کوڈ ورڈ بنا کے آپ یاد کر سکتے ہیں. سکینہ اسما فضا کے 4 شروع کے ایسے ہیں جس پہ فے پہ زبر ہے اور عین پہ ساکن بھی ہے، زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور بولیے اللہ کے واسطے بولیے کیا ہو گیا جی آپ لوگوں کو؟ آگا اس طریقے سے ایک دم یاد ہو جائے گا. جی شروع کے 4 میں فے پہ زبر ہے اور عین پہ ساکن زبر زیر پیش. ایسے یاد کر لیجئے گا چاہے میری طرح جیسے بچپن میں میں نے کبھی یاد کیے تھا آج تک یاد ہے. فلسن فرسن کتفن عضدن حبرن عنبن عنقن ٹھیک ہے، ابل قفل سردن عنقن. آئیے اب دیکھیے 5 اب 3 میں فا پہ زیر ہے، 3 میں فا پہ زیر ہے. تنوین تو اسم میں سب میں ہے. 1 2 3 سکینہ فضا اسما منچا. دیکھیے شروع کے 4 میں فے پہ زبر ہے، عین ساکن زبر زیر پیش. اب 3 میں فے پہ زیر ہے، عین پہ کیا ہے جی؟ ساکن زبر زیر، ساکن زبر زیر. اس کا مطلب فا پہ اگر زیر ہے تو عین پہ پیش کا ایسا کوئی نہیں ہے، فعلن کے وزن پہ نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے. اب اگلے 3 میں فے پہ پیش ہے، فے پہ پیش ہے. 8 9
فے پہ پیش. اور این پہ کیا ہے؟ ساکن زبر پیش. ساکن زبر پیش. سمجھ رہے کیا سمجھا؟ یعنی زیر اور پیش کی لڑائی ہے آپس میں. نہیں جی آقا زیر اور پیش کی آپس میں لڑائی ہے. کیوں بتائیے؟ فے پہ زیر ہے لیکن اس کے ساتھ پیش کہیں نہیں ہے. این پہ جی فے پہ پیش ہے لیکن این پہ کہیں زیر نہیں ہے. ساکن سب میں ہے، زبر سب میں ہے، لڑائی جو ہے وہ زیر اور پیش میں ہے. سمجھ گئے؟ جی آقا آسان ہو گئے 10 بات یاد کرنے یا نہیں؟ جی آقا ہو گیا. شروع کے 4 میں فے پہ زبر، بعد کے 3 میں فے پہ زیر، اور اس کے بعد آخر کے 3 میں فے پہ پیش. اب ایل فیل کہیے. شروع کے 4 میں ساکن زبر زیر پیش، اگلے جہاں پہ فے پہ زیر ہے این پہ ساکن زبر اور زیر. زبر زیر یعنی پیش نہیں ہے زیر کے ساتھ. ایسے ہی فا پہ جہاں پیش ہے این پہ ساکن زبر اور پیش، یعنی اگر فا پہ پیش ہے تو این پہ زیر نہیں ہے. سمجھ گئے نہیں؟ یاد ہوا کہ نہیں؟ جی آقا جی آقا مگر اس کی ایک چیز فائدہ ہے ایک نقصان ہے. پوچھو کیا؟ کیونکہ آپ سے لکھنے کو مانگا جائے تو آپ بڑے آسانی سے لکھ دیں گے. 4-10 دفعہ فے نام لکھ دیجئے. شروع کے 4 پہ فے پہ زبر، اگلے پہ فے پہ زیر، اور اس سے اگلے 3 پہ فے پہ پیش. این ساکن زبر زیر پیش، اور اس کے بعد ساکن زبر زیر پیش نہیں، اور ساکن زبر پیش. لکھنے میں بہت آسان ہے لیکن یاد کرنے میں تھوڑی. کیسے کریں گے یاد کرنے میں؟ فا پہلے فا نون، فا فا لن، فا لن، فا اے لن، فا او لن، پھر فعلن، 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 پھر فعلن، فعلن، فعلن. ہو گئے؟ یہ بھی نہیں سنانے میں بھی تھوڑا آسان ہو گیا آپ کو. اور یہ اور تو آپ کو یاد ہی کرنے پڑیں گے. فلسن، فراسن، کتفن، عضدن. اب آئیے حبرن، حبرن، حبرن. ٹھیک ہے؟ پھر فعلن، فعلن جیسے عنبن، عنبن. پھر فعلن، فعلن جیسے ابلن، ابلن. پھر اس کے بعد فعلن، فعلن جیسے قفلن، قفلن. فعلن جیسے قفلن. فعلن، فعلن جیسے سورادن، سورادن. فعلن جیسے عنقن، عنق جی عنقن. جی یاد ہوا؟ دیکھیے اب دیکھیے فلسون کسے کہتے ہیں؟ فلسون مچھلی کے جو چھلکا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اسے؟ کیرن چاہیے. کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ مچھلی جب چھیلتے ہیں اوپر سے کیا ہوتا ہے وہ؟ ہم لوگ کیا چاہیے بولتے ہیں آپ؟ چاہیے بولتے ہیں. آپ کیا بولتے ہیں؟ چاہیے ہی بولتے ہیں. تم سب وہیں کے ہو نا، بہاری بہار کے آس پاس کے. تمہارے یہاں کیا بولتے ہیں مچھلی کے جو اوپر ہوتی ہے چھلکے؟ چھلکا ہی بولتے، کیرن نہیں بولتے. بہرحال تمہارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ مچھلی کے جو چھلکے. سکینہ آپ کیا بولتے ہیں؟ آقا ہمیں تو پتہ نہیں. مچھلی کیا بولتے ہیں نا اس کے اوپر کا جو پرت ہوتی ہے نا. جی جی جو چھلکے اتار کے کھائے وہی مچھلی حلال ہے جس کے اوپر چھلکا ہو. جی سننا اس کو بولتے ہیں. بہرحال آپ وہی لکھ لیجیے مچھلی کا چھلکا. مچھلی آقا کا یعنی کھال مچھلی کی؟ نہیں وہ جو رنگین کلر کے جو سفید سفید سے اترتے ہیں اس پہ سے کیرن بولتے ہیں ہمارے یہاں. کیا بولتے ہیں آقا؟ کیرن، کیرن مچھلی کا چھلکا. فراسن آپ کو معلوم ہے فرس یعنی گھوڑا.
کتفن، جی کتف کسے کہتے ہیں؟ شان کندھا، کندھا. عضدن یعنی بازو، عضدن یعنی بازو. حبر یعنی قلم سے لکھا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ روشنائی. عنب یعنی انگور. ابل یعنی اونٹ. قفل یعنی تالا. قفل یعنی بولیے تالا. سورتن یعنی الو. سورتن یعنی الو. الو. اونقن یعنی گردن. گردن. اسم ثلاثی مجرد اسم جب بھی آئے گا انہی 10 وزن میں سے ایک وزن پہ آئے گا. چاہے تو آپ ایسے یاد کر لو، فعلن 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 فعلن، فعلن 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 فعلن. ٹھیک ہے؟ یا اور کہتے ہیں فعلن فعلن فعلن. ایسے 10 یاد کر لو. چاہے فلسن فرسن کتفن عضدن حبرن عنبن ابلن قفلن سورتن عنقن، چاہے ایسے یاد کر لو. ٹھیک ہے بولے آگا. جی. ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہے، یعنی اسم جب بھی آئے گا اسم جب بھی ثلاثی مجرد آئے گا وہ اسی وزن پہ. یہ تو ایک مثال دے دی. آپ اس وزن پہ جانے کتنے اسم ہوں گے، اس وزن پہ جانے کتنے اسم ہوں گے، اس وزن. یہ تو ایک مثال دی ہے. ٹھیک ہے؟ اسی وزن پہ آئے گا جب بھی ثلاثی مجرد اسم آئے گا. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھ لیا سب نے؟ جی. جی. اب یہ رباعی مجرد، رباعی مجرد، اس میں رباعی مجرد، رباعی مجرد، اس میں رباعی مجرد کے کتنے وزن ہیں؟ 4 وزن ہیں. جب بھی آئے گا وہ انہی 4 وزن پہ آئے گا. فعلن فعلن فعلن، جیسے جعفرن چھوٹی نہر. ٹھیک ہے؟ چھوٹی نہر. فعلن فعلن، جیسے فعلن، جیسے درہم. درہم، درہم جانتے ہیں؟ سکے، چاندی کے پیسے، وہی جو چاندی کے سکے، چاندی کے پیسے. فعلن 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 فعلن، جیسے زبرجن زبرجن، جیسے زبرج کہتے ہیں زینت، آرائش، سجاوٹ. زینت، آرائش، سجاوٹ، زینت، سجاوٹ، زبرج. اس کے بعد ہے فعلن فعلن فعلن. دیکھیے 4 حرف ہیں، چاروں اصلی ہیں. 4 ہیں، چاروں اصلی ہیں. اسے کہتے ہیں رباعی مجرد. اس میں رباعی مجرد کے یہ 4 وزن آتے ہیں. جیسے فعلن، جیسے برسن. برسن کہتے ہیں شیر کا پنجہ، شیر کا پنجہ. رباعی ثلاثی مجرد اسم جو ہوگا 10 وزن پہ آئے گا. رباعی مجرد جو اسم ہوگا وہ 4 وزن پہ آئے گا. ٹھیک ہے؟ لکھا آپ لوگوں نے؟ پیچھے والا کیا لکھا ہوگا؟ فعلن برسن، سے ہے سے،
فعلن برسلن شیر کا پنجہ. ٹھیک ہے لکھا جی آقا 1 منٹ. وہ مت دیکھنا وہ بات کی بات ہے. یہ لکھ لو فعلن جیسے برسلن. اسم ثلاثی نہیں رباعی مجرد جب بھی آئے گا انہی 4 وزن پہ آئے گا. جی لکھ لیا. اب جی اسم میں خماسی مجرد کے 3 وزن ہیں. اسم جو خماسی ہو 5 حرف اصلی ہو اور زیادہ نہ ہو یعنی خماسی مجرد اس کے 3 وزن ہیں. جی جی نہیں مزید کا نہیں مزید کا نہیں بس مجرد کے گنا دیے ہیں. اسم کے مزید کے جو ہے وہ بے شمار ہیں ان کا کوئی معین نہیں ہے. انہی کو جمع بنا لیجئے کتنے ہیں لامحدود ہیں اس لیے بس مجرد کے گنائے ہیں. ثلاثی مجرد کے 10 رباعی مجرد کے 4 اور خماسی مجرد کے 3. فعللن 1 2 3 4 5 فعللن جیسے سفرجلن سفرجل یعنی بہی کو کہتے ہیں. بے اردو میں لکھ لو بہی. فعللن اور اس کے بعد فعللن فعللن جیسے جحمرشن جحمرشن یعنی بوڑھی عورت. بوڑھی عورت. جحمرشن کہتے ہیں بوڑھی عورت کو. فعللن جیسے قزعملن جی یعنی تندرست اونٹ کو کہتے ہیں قزعملن. ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جی آقا لکھ لیا بتا دوں لکھ لیا. جی تو اس میں ثلاثی مجرد کے 10 وزن. اس میں رباعی مجرد کے 4 وزن. اس میں خلاصی مجرد کے 3 وزن. نیچے نقطہ لگا دیجیے ایسے کر کے. اس میں ثلاثی مزید رباعی مزید اور نہیں ایسے لکھو. اس میں ثلاثی مزید اور رباعی مزید کے وزن بے شمار ہیں. بے شمار ہیں یعنی لامحدود ہیں. لیکن خماسی مزید اس میں خماسی مزید کے وزن بہت کم ہیں. مثالیں انہوں نے بعد میں دی ہیں ایک 2 مثالیں سب کی دے دی ہیں. بس ایسے ہی میں نے بھی آپ کو ثلاثی مزید کی مثال دی تھی. ضاربہ یضاربو مضاربتن ہے اور یا پھر
ضاربون اس میں فاعل ہے، ضاربون مضروبون لامحدود ہے، ضارب مضروب ثلاثی مزید کے جتنے مصدر ہیں، رباعی مزید کے جتنے مصدر ہیں، رباعی مجرد کے اس فعل کے جتنے مصدر ہیں، اور جتنے کتنے کیا ہے، اسم کے وزن بے شمار ہیں، اسم کے وزن بے شمار ہیں، ٹھیک ہے. اور رباعی مزید اس کے بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. رباعی مزید فعل رباعی مزید جو ہے وہ اس کے جو وزن ہے وہ بھی اس میں مصدر جو ہے وہ مزید میں آ جائیں گے. تو ثلاثی مزید رباعی مزید، لیکن خماسی مجرد کے قاعدہ نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کا کوئی. ابھی جیسے ثلاثی مجرد رباعی مجرد اور خماسی مجرد کے وزن گنائے ہیں، خماسی مزید ان سب کے مزید کے وزن نہیں ہے، نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ثلاثی اور رباعی مزید کے وزن بہت زیادہ ہے، لیکن خماسی مجرد کے وزن نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت کم ہے، ٹھیک ہے. مثال میں نے ابھی آپ کو پہلے لکھوائی دی تھی، ازروفوت واو زیادتی، سب کی مثال تزلزل، سب کی پہلے میں نے شروع میں لکھوا دی تھی. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ انشاءاللہ کل یہ درس آپ یاد کر کے آئیں گے. اتنا ہی میں نے پورا نہیں پڑھایا، تھوڑا سا ہی پڑھا دیا، ٹھیک ہے. لیکن یاد کر کے آنا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل انشاءاللہ یہ اب یاد کر کے آئیں گے آپ. انشاءاللہ کل کو ہم مصدر اور غیر مصدر اسم کی دوسری تقسیم پڑھیں گے. خدا حافظ.